إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. 5 ہجری میں مشرکین مکہ نے جزیرۃ العرب کے مختلف قبائل کو ساتھ ملایا جن میں مشرکین تھے، یہود تھے، اور ایک بہت بڑا جتھا لے کر مدینے کی طرف حملہ ہوا ہو. اس جنگ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور اس میں جو مشرکین مکہ تیاری کر کے آئے تھے وہ 10,000 کی تعداد میں مسلح جنگ کے لیے تیار، اور مسلمان 3,000 کی تعداد میں تھے جن کے پاس ہتھیار بھی پوری طرح موجود نہیں ہے. ایک بہت ہی کٹھن اور کڑا وقت تھا. اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق کھودتے ہیں تاکہ یہ دشمن اس خندق کو پار نہ کر سکے. یہ جنگ تقریباً 30 دن جاری رہی اور بہت ہی شدید خوف کا عالم تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صورتحال کو قرآن کریم میں اس طرح ذکر فرمایا کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وقلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. کہ وہ دشمن ان کے پاس اوپر سے بھی آ رہے تھے، ان کے پاس نیچے سے بھی آ رہے تھے، یعنی مغرب سے بھی آ رہے تھے، مشرق سے بھی آ رہے تھے، اور خوف کا عالم ان مسلمانوں کا یہ تھا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور ان کے سینے ان کے گلوں تک آ گئے تھے خوف کے مارے. اور وہ اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں ہم صحیح ہیں ہم غلط ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آزمایا مومنین کو. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور انہیں خوب زوردار قسم کا جھٹکا دیا. اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ موجود تھے، مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے. غزوے کے اندر جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات بھی پڑھ رہے ہیں، احادیث مبارکہ بھی سنا رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس جنگ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دل حلق میں آ گئے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، وہ اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے تھے، اور ان کو خوب زوردار قسم کا جھٹکا ملا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت میں جو شخص صبر کرنے والا ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے جلتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور اس وقت میں جو شخص نیک عمل کرے گا اس کا اجر تمہارے جیسے 50 لوگوں کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے 50 لوگ یا ان کے جیسے 50 لوگ جن پہ وہ وقت آئے گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا تمہارے جیسے 50 لوگ، یعنی صحابہ جیسے 50 لوگوں کا اجر اس شخص کو ملے گا جو اس موقع پہ، جب صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑنا اور اس موقع پہ نیک عمل کر رہا ہوگا۔ آج ہم فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں، غزہ کی طرف دیکھتے ہیں تو 30 دن نہیں، 60 دن نہیں، 365 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں۔ ان پر چاروں طرف سے دنیا کی جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہی ہیں، اور ان کے اوپر بم اس طرح گرا رہی ہیں جیسے بارش گرتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے جنگ عظیم کے موقع پر جتنی بمباری ہوئی، جتنا بارود استعمال کیا، اس سے زیادہ بارود اس غزہ کے 1 سال میں ان کے اوپر استعمال کیا جا چکا۔ ان کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی لیڈ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے یہ بندے ڈٹے کھڑے، ہمت نہیں ہار رہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے اوپر زور آزمائی کر چکی ہے، لیکن اب تک یہ وہاں پہ کھڑے اور اپنا جگہ، اپنا علاقہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ واللہ عالم یہی موقع لگتا ہے کہ کسی اس وقت کے صبر کرنا اور اس وقت اللہ کے راستے پر عمل کرنا اور نیک اعمال کرنا ایسے ہوگا جیسے 50 صحابہ کے جتنے عمل کے برابر ہوگا۔ اتنی شدید تکلیف، اتنے شدید خوف کے باوجود بھی ان کی زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان سارے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دشمن، کافر، ظالم مستقل ظلم کر رہا ہے اور مسلمانوں کا خون بالکل صفاقی کے ساتھ بہا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اور کئی لوگ تو اس طرح کے سوالات ذہن میں آنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو دنیا میں ملحدین پائے جاتے ہیں، ایتھیسٹ پائے جاتے ہیں، ان سے اگر آپ سوال کریں تو ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان میں سے جو ٹاپ 3 سب سے اوپر جو 3 سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ تکلیف اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اگر اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو پھر کیوں تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ تو یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ حکمتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے 1 سال ہو گیا فلسطین کے اوپر جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے وہ بھائی دشمنوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں، اپنی جانیں روزانہ پیش کریں لیکن اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے 80 سالوں میں اس مسئلہ فلسطین کو دنیا میں اس طرح نہیں اٹھایا گیا یا اس طرح اس کو جگہ نہیں ملی جیسے آج دنیا میں اس کو جگہ مل رہی ہے۔ آج مسلمان ممالک سے زیادہ غیر مسلم ممالک
سامنے آ کر ہمت کے ساتھ زور سے فلسطینی لوگوں کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ ہے، اسپین ہے، یہ سب آگے کھڑے ہیں کہ ہم ان کا کیس لیڈ کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور کل بھی میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ کہ اٹلی کا کوئی ایم پی ہے، یعنی ممبر آف پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ کی چھت پہ چڑھا اور اس نے جا کے وہاں فلسطین کا جھنڈا لہرایا، اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ آخر ہم کیوں اس ظلم کے ساتھ دے رہے ہیں، کیوں اپنے ساتھی، اپنے فوجی اور اپنے سپاہیوں کو وہاں بھیج رہے ہیں۔ ان کے اپنے ایوانوں کے اندر آج مسئلہ فلسطین اس طریقے سے ابھر کے سامنے آ رہا ہے ایسے آج تک کبھی تاریخ میں نہیں آیا۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ارض مقدسہ کو پھر دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا۔ دوسری ایک بڑی حکمت جو اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ فلسطین کے ذریعے اس امت کو متحد کر دیا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کے دل کے اندر ایک درد اور غم ہے، اور وہ درد اور غم یہ ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس وقت مسلم امہ اپنے آپ کو ایک جسم کی مانند محسوس کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا المؤمنون کالجسد الواحد، مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم کجسد الواحد او کمثل الواحد، کہ مسلمانوں کی مثال تو ان کی محبت میں، ان کی نرمی میں، ان کے ساتھ میں ایسی ہے جیسے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتکا عضو منہ، جب اس کے جسم کا ایک حصہ تکلیف کرتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد کالحمى، کہ پورا کا پورا جسم درد اور بخار کے درد میں کانپ رہا ہوتا ہے۔ آج آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، سارے مسلمانوں کی زبان پہ ایک ہی بات ہے۔ ان ممالک میں بھی چلے جائیں جہاں پر فلسطین کا نام لینا بھی منع ہے، لیکن وہاں پر بھی مسلم امہ اس مسئلے کے اوپر پریشان ہے، اور لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آج اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج اس موقع پر بھی مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا، ان کے پیچھے یہ ہے، ان کے پیچھے یہ ہے۔ ارے بھائی، سب سے بڑی چیز جو ان کے پاس ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی ہے، ہمارا خون ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اس موقع پر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 365 دنوں کے اندر اس امت مسلمہ کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان مسائل کے اوپر، ان مقاصد کے اوپر جمع کر دے جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں۔ نمبر 3، جب مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں، ایسے فلسطینیوں پر حالات آئے ہیں، اور ہم پر بھی اگر ایسے حالات آئیں تو اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جو مومنین ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جو ان سے کہتے تھے لوگوں میں سے، ان الناس قد جمعوا لکم، ارے بھائی لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ، یہ تمہیں مار دیں گے۔ تو ان کا کیا حال ہوتا تھا؟ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بڑھا دیتا تھا۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اسرائیلیوں نے مسلمان فلسطینی کو قید کیا ہوا ہے، ان قیدیوں کو ننگا کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ سارے 15-20 قیدی جو ننگے ہیں ان کی زبان سے ایک ہی بات زور زور سے نکل رہی ہے جو اسرائیلی دشمنوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ سوچیں کیا حال ہوگا اس وقت کہ موت ان کے سامنے ہے، وہ گن لے کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہ تیار ہے کہ ان کو مار دے اور کوئی ان کو پکڑ دے اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ جب مصیبت، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں مسلمانوں پر آتی ہیں تو ایک مسلمان کا ایمان بڑھ جانا چاہیے۔
مسلمان کا ایمان کم نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا ایمان بڑھ جانا چاہیے، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جانا چاہیے، اس کا اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ، اللہ پہ توکل بڑھ جانا چاہیے۔ ایک اور فائدہ، ایک اور حکمت جو اس طرح کے جنگ اور اس طرح کے مسائل میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کئی بندوں کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دیتے ہیں۔ شہادت بہت بڑی سعادت ہے، شہادت بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی انسان کتنی بھی تکلیف میں آ جائے، کتنی بھی پریشانی میں آ جائے، کتنی بیماری میں آ جائے، لا یتمنى احدکم الموت، کبھی بھی کوئی مسلمان موت کی تمنا نہ کرے۔ لیکن صرف ایک موقع ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر مسلمان موت کی تمنا کر سکتا ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمنا کی، اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ ایک وہ موقع ہے کہ جہاں پر انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے، اور ہمیں تمنا کرنی چاہیے اللہ سے، اللہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان جنگوں کے ذریعے، ان مسائل کے ذریعے اپنے کتنے ہی بندوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حکمت جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، نہ طاقت ہتھیاروں میں ہے، نہ طاقت تعداد میں ہے، نہ طاقت وسائل میں ہے، طاقت ہے تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، ایک طرف دنیا کی ساری طاقتیں، ساری سپر پاورز ہیں، دنیا کے بہترین بم، میزائل، اسلحے ان کے پاس ہیں، اور ان مسلمانوں کے پاس کیا ہے جو غزہ کے اندر ہے؟ ان کے پاس صرف اپنے موبائل فون ہیں، تھوڑے بہت ہتھیار ہیں۔ ان موبائل فون کے ذریعے انہوں نے دنیا کے سامنے پورے فلسطین کے مسئلے کو کھول کے رکھ دیا۔ کوئی بی بی سی وہاں نہیں ہے، کوئی سی این این وہاں نہیں ہے، کوئی سی این بی سی وہاں نہیں ہے، کوئی کوریج کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا جانتی ہے کہ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان چھوڑے، غیر مسلم اس کے حق میں کھڑے ہو کے دنیا بھر کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنا چاہے تو غزوہ بدر میں 313 نہتے مسلمانوں کو 1000 کفار کے آگے فتح دے دیتے ہیں۔ اس غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ مسلمانوں کی تعداد کچھ بھی نہیں، ہتھیار کچھ بھی نہیں، کمزور ہے۔ بھوک کا عالم یہ ہے، بھوک کا عالم یہ ہے کہ یہی موقع ہے کہ جب ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک لگی ہے، اللہ کے نبی شدید بھوک لگی ہے، دیکھیں بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، اور پیٹ پہ پتھر باندھنے والی بھوک کا میں اندازہ نہیں۔ ابھی تو ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے، اپنے ٹائم پہ چائے نہ ملے، 2 وقت کا کھانا نہ ملے، ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہم لڑنے مرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کو اتنے زور سے دباؤ کہ بھوک کا احساس ہی نہ ہو۔ جیسی پیٹ یہ سگنل دے مجھے بھوک لگی ہے، اس کو پتھر چبھے، کوئی بھوک نہیں لگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض اٹھا کر دکھاتے ہیں میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ اس حال میں تھے مسلمان، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نہ گھبراؤ نہ فکر کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے، لیکن ایک اور بڑی اہم چیز جو ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے، اور ان آیات پہ اگر ہم غور کریں، ان کو سمجھیں اور ان کو سمجھ کر اطراف میں نظر ڈالیں تو ہمیں آیات زندہ دنیا میں امپلیمنٹ ہوتی نظر آتی، اور غزہ کے مسلمانوں نے ان میں سے کئی آیات کو امپلیمنٹ کیا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے
ان کے آگے پردے ڈال دیے، ان کے پیچھے پردے ڈال دیے، اور ان کے اوپر پردے ڈال کے ان کو ڈھانپ دیا، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جب ایک اسرائیلیوں کا ٹینک کھڑا ہے، ان کے پاس سیٹلائٹ ہے، ان کے پاس سینسرز ہیں، ان کے پاس پوری فوج ہے، اس کے باوجود ایک فلسطینی مجاہد جاتا ہے، بم اس ٹینکر کے سامنے رکھتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، اور وہ ٹینک پھٹ جاتا ہے، ان کو وہ میزائل آتا ہوا، بم آتا ہوا، وہ مجاہد آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی آیات زندہ آیات ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم فرمایا کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی قلیل تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، گروہ ہوتا ہے جو کثیر تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے اللہ کی حکم سے۔ یہ کتنے لوگ ہیں آج تک ان کا خاتمہ نہیں کر سکے، آج تک ان کو ختم نہیں کر سکے، آج بھی وہاں پہ مزاحمہ جاری ہے، وہاں پہ مسلمان یہودیوں کے خلاف، اسرائیلیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کتنی تعداد میں؟ کچھ بھی تعداد میں۔ کتنے وسائل ہیں؟ کچھ بھی وسائل نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آیات ہمارے سامنے زندہ ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں کے لوگ مرتے ہیں تو ان کی مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچہ شہید ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بہن بھائیوں کو مرتے دیکھ کے ان کو گلے میں پڑھاتے ہیں۔ یہ آیات ہمارے سامنے زندہ ہیں۔ تو یہ کتنی آیات ہیں جو ہمارے سامنے زندہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس قرآن کریم کی کسی آیت کو ہم بھی لوگوں کے سامنے زندہ کر کے دکھائیں؟ آج ایک سال ہو گیا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کے علاوہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئے ہوں، ان کے لیے تہجد میں اٹھ کے رات کو دعائیں کی ہوں، ان کے لیے اللہ کے آگے آنسو بہائے ہوں۔ آج ہم سے بائیکاٹ نہیں ہوتا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے کہ وہ اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کم از کم ان کو وہ اقتصادی نقصان تو پہنچا دیں، وہ اکنامک لاس تو پہنچا دیں۔ آپ ڈیٹا اٹھائیں، آپ گوگل کریں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کی کمپنیز ٹھپ ہوتی جا رہی ہیں، ان کی برانچز بند ہوتی جا رہی ہیں، ان کے شیئرز گرتے جا رہے ہیں، ان کی اکانومی تباہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن چونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ انسانوں کو، یہودی انسانوں کو اپنے علاوہ تمام انسانوں کو جانور سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر مستقل الصفاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الرعد کے اندر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے کو تیار نہ ہو۔ آج کیا ہم نے ایک سال میں اپنے آپ کو بھی تبدیل کیا؟ اپنے گناہوں کو چھوڑا، اپنی نیکیوں کو بڑھایا؟ رات کو تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کون ہے جو حاجت مند ہے مجھ سے مانگو، کون ہے جو مغفرت کا طلبگار ہے مجھ سے مانگو، کون ہے کسی کے پاس کوئی دعا ہے تو آ کے مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ کتنی ہم عبادت کرتے ہیں، کتنا ہم نے ایک سال میں اپنے آپ کو بہتر کیا۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں بھی ان کی طرح یہ ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ ہم اتنے سے تھے لیکن ہم نے آپ کے کلمے کو بلند کیا، ہم نے آپ کی آیات کو زندہ کر کے دکھایا، ہم نے اپنے اس ارض مقدسہ کو نہیں چھوڑا کہ یہ ہمارے دین کی زمین ہے، یہ ہمارے مذہب کی زمین، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں خالی ویڈیوز دیکھ کر، یوٹیوب دیکھ کر، سوشل میڈیا دیکھ کر بس یہ کیا کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، کسی نے کہا ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہنے میں، صبح شام یہی کہتے رہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کیسے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے معاملات اور عبادات کیسی ہیں؟ دوسروں کو کہنا تو بڑا آسان ہے، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اس بات کو ہمیشہ
اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں، یعنی حاضر رکھیں کہ تمام طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمام عزت اللہ کے پاس ہے، تمام کامیابی اللہ کے پاس ہے۔ انسان کتنی کوشش کر لے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی نصرت اور اس کا حکم اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اس کی رحمت، اس کی نصرت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم اس دین پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کامیابی و کامرانی ہمارے سامنے نہ ہو، لیکن اگر ہم نے اس میں اپنا کچھ حصہ ڈال دیا تو آنے والے وقتوں میں جو بھی مسلمان، جو بھی امت، جو بھی انسان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس میں ہمارا اجر شامل ہوگا، انشاءاللہ ہمارا حصہ شامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کی حکمتوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں، جو زندہ آیات ہیں، اس کو ہم زندہ کر کے لوگوں کے سامنے حجت بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ لبنان کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی شکار تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے ان کو اسلام کی دولت دی، اللہ کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرمائے، اے اللہ ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، اچھے اخلاق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، جو گھروں میں، اسپتالوں میں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، اے اللہ تمام مرحومین جو حالت ایمان اور دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہا اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان کا ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں گھروں میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج۔ اللہ جو بیاہ چکے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشی عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے، اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، صبح شام اور رات کے اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بد اخلاقی سے بچا لے، ہر قسم کی شرک و ریاکاری اور بدعت سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب میں داخل فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔